اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ قرآن سے پوچھیں، مفسرین سے پوچھیں، پروردگار سے سوال کرے جو رحمان ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح العلیم ہے، خالق ارض و سما ہے، مالک کون و مکاں ہے، بطن مادر میں بچے کی حفاظت کرتا ہے، بغیر سکون کے شامیانے لگاتا ہے، کلیوں میں چٹک تو خاروں میں کھٹک پیدا کرتا ہے، دریاؤں میں روانی پیدا کرتا ہے، چرند بھی اس نے بنائے، پرند بھی اس نے بنائے، جمادات بھی اس نے بنائے، نباتات بھی اس نے بنائے۔ خالق ارض و سما بھی وہی ہے، مالک کون و مکاں بھی وہی ہے۔ میرے اللہ، ہماری عقلیں محدود ہیں، تیرا کلام لامحدود ہے۔ پروردگار، ہمارے سامنے ایسی ہستیوں کو بھیج دے جو تیرے کلام کی تشریح کر سکے، جو تیرے کلام کو ہمیں سمجھا سکیں، اس لیے کہ ہم دنیا کی کتاب نہیں سمجھ پاتے، تیری کتاب کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عجب نہیں قدرت کی آواز آ جائے، نخی آبدی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر ہم نے قرآن بھیجا ہے تو قرآن کے ساتھ وارثان قرآن بھیجے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار، ہم نے تو یہی دیکھا کہ یہ دنیا میں قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن رٹنے کے بعد دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ۔ عجب نہیں قدرت کی آواز آ جائے، جہاں بھی یہ نعرہ نظر آئے حسبنا کتاب اللہ، سمجھ جانا وہ یہاں بھی گمراہ ہے، وہاں بھی گمراہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ نبی کا قول ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم۔ دنیا میں دیکھتے چلے جائے، جہاں بھی حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ہے انہوں نے قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھا ہے، مگر لاکھوں سلام ہو ابو طالب کے بیٹے پر، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور علی بول کے بتا رہے ہیں ہمارا قرآن سے رشتہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ہے، اور نیزے سے حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں ہمارا مرنے کے بعد بھی قرآن سے رشتہ ہے۔ ہم دنیا میں عزیزان محترم ہمارا رشتہ قرآن سے ایسا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو قرآن کی زبان میں بولتے ہوئے، جب اس دنیا سے گئے تو نوک نیزہ سے حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا، جب ہم آئے تھے ہم سے پہلا کسی نے نہیں پڑھا، جب ہم جا رہے ہیں تو نیزے سے پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ حافظ قرآن بھی ہم ہی ہیں، محافظ قرآن بھی ہم ہی ہیں۔ صلوات بھیج دینا بابا سے بلند محمد والے محمد۔ حافظان قرآن بھی ہم ہی ہیں، محافظان قرآن بھی ہم ہی ہیں۔ اب آپ پڑھیں والشمس وضحاہا، اللہ نے چمکتے ہوئے سورج کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے ابتدائے مجلس میں گزارش کرتا ہوں، زیادہ دیر مجھے آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا، اس لیے کہ صبح میں مجلس پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد تکرولی، میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، مگر جتنی دیر غازی ابوالفضل العباس کے فضائل سنانا چاہتا ہوں، اگر اس سے پہلے اس نہج سے مرثیہ خان حضرات بیٹھے ہوئے، نوح خان حضرات بیٹھے ہوئے، شعراء میرے سامنے تشریف فرمائیں، اگر اس سے پہلے غازی کے فضائل اس نہج سے سنے ہو بے شک خاموش رہے۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا مولا عباس بہت بڑے دلیر تھے، بہت بڑے شجاع تھے، بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے زرغام، سیغم، شیر، غزل سب نے سنا ہے، مگر کسی نے یہ بھی سنا ہے کہ عباس عالم کتنے بڑے تھے۔ شور آپ کی سماعت کا نہیں ہے، شور ہماری خطابت پر، اس لیے کہ ہم پڑھتے وہی چیزیں جو ہمیں یاد ہوتی ہیں۔
آل محمد کے گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ عالم ہوتا ہے۔ حضرت عباس کا علم جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، میں آج آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ چمکتے ہوئے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے، سب قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ سبق بھی صرف آل محمد کے چاہنے والوں کو ہے کہ انہوں نے قرآن کو شادی کے بعد الماری کی زینت نہیں، ایسے جملوں پہ کہا ڈالنا سرکار، پڑھنے کے لیے رکھا ہے۔ چمکتے ہوئے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اگر ترجمہ آپ تک پہنچ گیا ہو، حق بنتا ہے میرے سرکار مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا آپ نے کہیں پر کسی سے بھی کسی بھی وقت سنا ہے کسی نے کہا ہو یہ محرم کا سورج ہے، یہ سفر کا سورج ہے، یہ ربیع الاول کا سورج ہے، یہ جمادی الاول کا سورج ہے؟ یہ سنا ہے کسی نے؟ اگر سنا ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ جمادی الثانی کا سورج ہے، یہ رجب کا سورج ہے، یہ شعبان، کسی نے سنا ہے؟ سب بولتے ہیں کہ نہیں سنا ہے، مگر اس کے مقابلے میں یہ سب نے سنا ہوگا یہ محرم کا چاند ہے، یہ سفر کا چاند ہے، یہ ربیع الاول کا چاند ہے، یہ ربیع الثانی کا چاند ہے، یہ جمادی الاول کا چاند ہے، یہ جمادی الثانی کا چاند ہے، یہ رجب کا چاند ہے، مجھے نہیں پتا کہاں ہوں گے آپ، یہ شعبان کا چاند ہے، یہ شوال کا چاند ہے، یہ ذی القعدہ کا چاند ہے، یہ ذی الحجہ کا چاند ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ اللہ نہیں ہے، صلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد والے محمد پر۔ سورج ایک ہوتا ہے، سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں۔ اب تاریخ سے سوال کریں، کسے کسے اللہ نے، رسول اللہ نے، آل محمد علیہ السلام نے قمر کا لقب بخشا؟ میں نے بتایا کہ میرا موضوع ہے حضرت ابوالفضل العباس، اور حضرت ابوالفضل العباس میں بھی علم ہے حضرت ابوالفضل العباس۔ مجھے انصاف سے بتائیے آل محمد علیہ السلام کے گھر میں کون قمر نہیں ہے؟ سب قمر ہے، مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور قمروں میں کیا فرق ہے اور حضرت ابوالفضل العباس میں کیا فرق ہے۔ تاریخ نے لکھا سب سے پہلی شخصیت جس کو قمر کے لقب سے یاد کیا گیا وہ تھی جناب عبد مناف کی۔ جناب عبد مناف کو قمر بطحا کہا گیا، کیا مطلب؟ یعنی بطحا والوں کا چاند۔ تھوڑی دیر میں آپ کو لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد یہ خاموشی بھی دور ہو جائے گی۔ جناب عبد مناف کے بعد جناب عبداللہ کو قمر کہا گیا۔ قمر بھی صرف قمر نہیں، قمر حرم، یعنی حرم والوں کا چاند۔ چادر تطہیر میں سب آ گئے، امام حسن، امام حسین، علی مرتضی، بی بی فاطمہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت جلدی جلدی اپنی منزلوں کو طے کر لوں گا۔ جیسے ہی چادر تطہیر میں پنجے تن آئے، لوگوں کی نگاہیں محمد مصطفیٰ پر پڑی، سب نے یک زبان ہو کر کہا مصطفیٰ کا چہرہ چادر تطہیر میں ایسے چمک رہا ہے جیسے، تھوڑا سا آپ بھی تو بولتے آئے تاکہ مجھے بھی ثواب مل سکے، آپ کو بھی۔ آگے بڑھی بات، والقمر اذا تلاہا، مولا کائنات کو قمر کہا گیا۔ حسین کا سر نیزے پر تھا، دشمنوں کی نگاہ حسین کے چہرے پر پڑی، سب نے یک زبان ہو کر کہا علی راس الحسین کا انہ والقمر، حسین کا چہرہ نیزے پر ایسے چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو۔ پہلے بندے سے لے کر آخری آدمی تک سب کی زیارت کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب لینے لگا ہو۔
مولا فرماتے ہیں جو مومن کی زیارت کرتا ہے اس نے ایسے کیا ہے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہو. جو اپنے کو مومن نہیں سمجھتا اس کی اپنی مرضی, میں سب کو مومن سمجھ رہا ہوں اور خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب لے رہا ہوں, اور مسجد بھی, چونکہ مجلس بھی مسجد میں ہے تو اس لیے یہاں مومنین ہی آتے ہیں, منافقین نہیں آتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب اب ذہن میں رہے, جناب عبد مناف کو قمر بتا کہا گیا, محمد عربی کے والد ماجد جناب عبداللہ کو قمر حرم کہا گیا, چادر تطہیر میں آنے والوں کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا, محمد عربی کو قمر کہا گیا, اتباع پیغمبر میں آگے بڑھنے والوں کے ایک مرکز پر حسن و جمال کو جمع کیا تو مولا کائنات قمر کہلائے. اب پہچانو علی کے علی بیٹے کو, جب ان سب کے حسن و جمال کو, ان تمام کے حسن و جمال کو, یعنی جناب عبد مناف کے حسن و جمال کو, محمد عربی کے حسن و جمال کو, جناب عبداللہ کے حسن و جمال کو, مولا کائنات کے حسن و جمال کو, امام حسین کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا تو عباس قمر بنی ہاشم کہلائے. عباس قمر بنی ہاشم کہلائے. میرے مولا نے سب سے پہلی صدا یہ دی, بھیا عقیل, علی کی چاہت یہ ہے کہ کوئی بہادر قبیلہ تلاش کرو, کوئی بہادر خاندان. میرے مولا یہ جناب عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو غیب کی باتیں جانتے ہیں, کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ نہیں؟ آپ مجھے خود بتائیں, مولا کو علم تھا مگر اپنے بھائی سے کیوں کہا؟ بھیا جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو, توجہ ہے, ان کو علم نہیں, علم تھا مگر چاہنے والوں کے لیے پیغام. مسئلہ ہے عقد کا. علی نے, چونکہ جناب عقیل ہیں مولا کائنات کے بڑے بھائی, علی نے رہتی دنیا تک پیغام دیا, جب بھی کبھی شادی کا پیغام پہنچانا ہو بڑے بھائیوں کو بھیجنا, خود نہ بہا کے لے آنا. یا علی یا علی, میرے سرکار ایسے جملوں پر کہاں داد ملتی ہے. صلوات بھیجیے بآواز بلند محمد والے محمد پر. جناب عقیل کو بھیجا, بھائی عقیل بہادر خاندان دیکھو, بہادر قبیلہ دیکھو, سیرت بنا دی علی نے. جب بھی کبھی شادی کے لیے بھیجنا خود نہ جانا, اپنے خاندان کے بزرگوں کو بھیجنا. میں نے بہت چاہا کہ مجھے تاریخ میں کہیں یہ جملہ مل جائے کہ میرے مولا نے کہا ہو بھائی عقیل بہادر خاندان میں بہادر عورت دیکھو. یا علی یا علی یا علی, مجلس سے سننے والے لوگ بیٹھے ہیں, میں نے بہت چاہا یہ جملہ مل جائے. علی نے کہا ہو بھیا عقیل بہادر خاندان میں بہادر عورت دیکھو. علی نے یہ نہیں کہا بہادر خاندان کہا ہے, بہادر عورت نہیں. میرے مولا بہادر عورت کہہ دیتے کہ تم جانتے نہیں ہو, اگر بہادر عورت کہہ دیتا تو پھر عورتوں کو میدانوں میں جانے کی اجازت مل جاتی. صلوات بھیجیے بآواز بلند. بہادر قبیلہ کہا ہے, بہادر عورت نہیں کہا ہے. اگر بہادر عورت کہہ دیتے تو پھر ہوتا کیا, وہی ہوتا جو اس سے پہلے ہوا تھا. تاریخ آپ کے سامنے ہے, مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے. گئے جناب عقیل, شادی ہو گئی, حضرت عباس اس دنیا میں آ گئے. جو آپ کا سنا وہ نہیں سنانا, صرف علم میں حضرت عباس, مولا عباس کی ولادت ہوئی. سب سے پہلا کام جناب امیر نے یہ کیا کہ اپنی زبان حضرت عباس کے دہن میں ڈالا. تاریخ, بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب زبان ملاحظہ فرمائیں. باپ نے بیٹے کو دیکھا, لفظ بدلوں, علی نے اپنی زیارت کی. واہ میرے شیر, واہ میرے لال, واہ میرے غازی, واہ میرے دلیر. امام حسن آئے, باپ نے بیٹے کو بیٹے کی گود میں دیا.
مولا حسن نے پہلا کام یہ کیا، اپنی زبان عباس کے دہن میں، واہ میرے بھائی، واہ میرے شیر، واہ میرے غازی، واہ میرے دلیر، مجھے نہیں معلوم کیا منظر رہا ہوگا جب باپ نے بیٹے کو بیٹے کی گود میں دیا ہوگا۔ اللہ جانے فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے جب حسن نے عباس کو حسین کی گود میں دیا ہوگا۔ لفظ بدل رہا ہوں، باپ نے بیٹے کو بیٹے کی گود میں دیا، حسن نے اپنی زبان عباس کے دہن میں ڈالی، زبان کا ڈالنا تھا، حسین آئے، بھائی نے بھائی کو بھائی کی گود میں دیا، یا علی یا علی، مولا حسین نے اپنی زبان عباس کے دہن میں ڈالی۔ میرے مولا یہ راز کیا ہے؟ جیسے ہی غازی کی ولادت ہوئی، علی نے اپنی زبان عباس کے دہن میں، حسن نے اپنی زبان عباس کے دہن میں، حسین نے اپنی زبان عباس کے دہن میں۔ ہم رہتی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں عباس کی پہلی غذا ماں کا شیر نہیں، لعاب معصوم ہے۔ عباس کی پہلی غذا ماں کا۔ رجب علی صاحب، آپ کو میں دیکھتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ مولائی ہیں، ایسے تو سب مولائی ہیں، مگر چونکہ آپ کو دیکھتا ہوں تو اور زیادہ دل چاہتا ہے حسن طریقے سے خطابت ہو جائے۔ امام علی آئے اپنی زبان، امام حسن آئے اپنی زبان، امام حسین اپنی زبان۔ مجھے انصاف سے بتائیے یہ خاندان اہل بیت میں زبانوں کے ڈالنے کا راز کیا ہے؟ ادھر مولائے کائنات کی ولادت ہوئی، محمد عربی آگے بڑھے، اپنی زبان مولائے کائنات کے دہن میں ڈال دی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی، محمد مصطفیٰ آگے بڑھے، اپنی زبان حسن کے دہن میں ڈال دی۔ امام حسین کی ولادت ہوئی، محمد عربی نے اپنی زبان امام حسین۔ یہ زبانوں کے ڈالنے کا راز کیا ہے؟ کوئی ہے جو بتا دے؟ اچھا میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ابھی ہمارے یہاں الحمدللہ ولادت ہوئی، اور ہم نے چاہا یا ہمارے مثلاً والدین نے کہ اپنی زبان اپنے پوتے کے دہن میں ڈال دیں، رشتہ دار کیا کریں گے؟ خاندان کے افراد کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ دادا ہیں، ٹھیک ہے آپ پردادا ہیں، ٹھیک ہے آپ چچا ہیں، مگر یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان بچے کے دہن میں ڈال دیں۔ یا علی یا علی یا علی، اب ٹھیک ہے آپ رشتہ دار ہیں، ٹھیک میں مانتا ہوں، مگر یہ حق آپ کو نہیں۔ رشتہ دار سب ناراض ہو جائیں گے، کیوں؟ میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ جو جراثیم ان میں ہے وہ زبان کے ذریعے سے، یا علی یا علی یا علی، وہ زبان کے ذریعے سے بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، میڈیکل سائنس نے جو کہا سچ کہا، رشتہ داروں نے جو کہا سچ کہا، بھائیوں نے جو کہا سچ کہا، دوستوں نے جو کہا سچ کہا، مگر یہ ہوگا کہاں؟ جہاں جراثیم ہو۔ خدا کی قسم، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ ہوگا کہاں؟ جہاں جراثیم ہو۔ اب علی نے اپنی زبان، حسن نے اپنی زبان، حسین نے اپنی زبان، یہ ہوگا وہاں جہاں جراثیم ہو، مگر مراد پورے والوں جہاں علم ہو، جہاں تقویٰ ہو، جہاں شجاعت ہو، جہاں کرم ہو، وہاں تو یہ منتقل ہوگا نا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی تھوڑا ہی علی نے کہہ دیا ہے ہر میدان میں میرا وارث عباس ہے۔ جب آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ ہر میدان میں علی کے وارث عباس ہے، حسن و حسین۔ سب کے ذہن میں سوال ہوگا تو بھیا ایسا تو ہے نہیں، آپ پڑھ کے کہہ رہے ہیں اور میں بغیر پڑھ کے یہاں آ گیا ہوں۔ توجہ ہے، ہر میدان میں علی کے وارث کا نام ہے عباس۔ آپ کہیں گے حسن و حسین، بھیا حسن و حسین محمد کے وارث ہیں، عباس علی کا وارث ہے۔ عباس علی کا وارث ہے۔ کھٹیوں میں علی نے علم پلایا ہے غازی کو، اور اس کو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جناب عباس کے علم کا کیا عالم تھا۔ خدا کی قسم جان قربان ہو جائے،
یہ شرف بھی عباس کی ماں کو تھا کہ علی جیسا امام فاطمہ کے بعد ام البنین کا انتخاب کرے. یہ شرف بھی صرف جناب ام البنین کو تھا. ایسے ہی تھوڑی علی نے کہہ دیا تھا بہادر عورت, بہادر خاندان, طیب, طاہر, اور قرآن نے سند دی ہے اور پیغام دیا رہتی دنیا تک. ہم تو آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو عمل کرتے ہیں. میرے خیال سے ابھی گھڑی کے چہرے پہ 12 نہیں بجا ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. کیا کہا اللہ نے؟ وَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, نکاح کرو ان عورتوں سے جو طیب ہوں. علی کی خواہش کیا تھی یہ دیکھیں, کس سے؟ جو طیب ہوں. اب اکثر چونکہ ہم تو مولوی حضرات ہیں اور یہ ایسے ایسے کیس آتے بھی رہتے ہیں کہ قبلہ وہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے, ہمیں محبت ہو گئی ہے. آپ بھی سنتے رہتے ہیں کس سے؟ مجوسی سے, ہندو سے, عیسائی سے, سکھ سے. پھر کرنا کیا ہے؟ اب وہ پڑھوانا تو ہے نہیں کہ مگر بس آپ ہی ہوں. ایسی ایسی باتیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں جب دل ہم آل محمد کی محبت سے خالی ہو جائیں تو ادھر ادھر کی محبت دلوں میں آ ہی جاتی ہے. جب دل ہم آل محمد کی محبت سے خالی ہو جائیں, کہ وہ ہمارے خدائی قسم قرآن کا فیصلہ ہے, حدیث کہتی ہے جب بھی کبھی شادی کا ارادہ کرو تو یہ دیکھو طیب ہے یا نہیں, طاہر ہے یا نہیں, پاک و پاکیزہ ہے یا نہیں. کمال دیکھنا, کمال. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, اہل بیت کہہ رہے ہیں, ائمہ کہہ رہے ہیں, انبیاء و مرسلین کہہ رہے ہیں, نہج البلاغہ کہہ رہی ہے, علی کہہ رہے ہیں, کمال دیکھنا, کمال. آج ہمارا معاشرہ دیکھتا تو ہے مگر کاف ہٹا دیتا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کمال دیکھنا, کمال. کمال دیکھنا, کمال. کہ وہ ہمارے اماموں نے تو جہاں چاہا وہاں کر لیا. نعوذ باللہ خاکم بدہن. یہ کس چور دروازے سے ہمارے اور آپ کے یہاں بات داخل ہو گئی کہ ہمارے اماموں نے جہاں چاہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جناب نرجس خاتون سے لے کر جناب شہربانوں تک جتنی بیویاں تھی سب طیب, سب طاہر, سب پاک و پاکیزہ. میرے سرکار دلیل یہ ہے کہ ان سبوں کو اماموں کی ماں بننا ہے. ان سبوں کو اماموں کی ماں بننا ہے. اللہ کی آواز آئی, تم حکومت کے بل پر, طاقت کے بل پر اپنی بیٹیوں کو امام کی بیوی تو بنا سکتے ہو, امام کی ماں نہیں بنا سکتے. ہو گئی مجلس, پوری تاریخ بند کر دی میں نے. صلوات پڑھیے بابا سے بلند محمد والے. جناب شہروانوں سے لے کر جناب نرجس خاتون تک جتنی بھی بیویاں تھی سب طیب, سب طاہر, سب پاک و پاکیزہ. دلیل یہ کہ ان کو اماموں کی ماں بننا ہے. تم اپنی بیٹیوں کو ان کی بیویاں تو بنا سکتے ہو. اسی لیے میں معاشرے میں ایک جملہ کہتا ہوں, کائنات میں اپنی بیوی تلاش نہ کرو, اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو. اس لیے کہ ماں کے شیر کا اولاد پہ اثر ہوتا ہے. یہ ماں کے شیر کا اثر تھا کہ بیٹا فاطمہ نے کہا یا علی یا علی یا علی. یہ ماں کے شیر کا اثر تھا. ورنہ حضرت عباس آخری لمحے تک غلامی حسین میں خود کی زندگی گزار دی. اور پڑھے تاریخ, آل محمد کے گھرانے کی تہذیب یہ ہے,
جب تک بڑے موجود رہے چھوٹوں نے کلام نہیں کیا. تاریخ پڑھوں, جب تک محمد مصطفیٰ زندہ رہے علی نے منبر سے ایک بھی خطبہ نہیں دیا, مگر جیسے ہی محمد مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوئی علی منبر سے ایسے بولے کہ چاہنے والوں کو نہج البلاغہ مل گئی. ادھر علی کی آنکھ بند ہوئی, حسن منبر سے بولے, امام حسن کے بعد امام حسین منبر سے بولے, مگر عباس کے علم کی عاجزیت دیکھے, ہمیشہ اپنے کو غلام کہا, اور جب غازی کی ولادت ہوئی داہنی طرف حسن امام تھا, بائیں طرف حسین امام تھا, عباس نے نہیں چاہا کوئی فاطمہ کے بیٹوں کے مقابلے پر عباس کو عالم کہہ کے پکارے. یہ وفائے عباس تھی, وفائے حضرت ابو الفضل عباس تھی. اور مولا عباس کے علم کا اندازہ, بس بات تمام کر رہا ہوں, یہاں سے لگائیے 10ویں امام کا زمانہ ہے, آنے والا یا ہندی یا ایرانی, دو روایتیں ہیں, جو بھی ہو مگر تھا. مولا میرے کچھ سوال ہے, بسم اللہ, مگر مولا سوال کرنے سے پہلے سوچ یہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ کو میری زبان بھی آتی ہوگی یا نہیں. کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا امام علی نقی علیہ السلام سے. اب آپ بتائیے کیسے کیسے لوگ, کیسے کیسے سوال, اور امام برحق سے مولا سوچ تو رہا ہوں مگر پتہ نہیں آپ کو زبان آتی ہوگی یا نہیں. میرے مولا نے کہا سوال بتاؤ. کہ مولا سوچ رہا ہوں آپ کو میری زبان, اس لیے کہ میرا تعلق ایران سے ہے اور آپ عربی ہیں. مولا نے کہا سوال بتاؤ. مولا میں سوچ رہا ہوں آپ کو میری زبان. ادھر اس نے عربی میں مولا سے سوال کیا. وہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ پتہ نہیں مولا کو زبان آتی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے. آپ نہ سوچئے گا, صلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد والے محمد پر, ورنہ یہ سوچ بھی دائرہ ایمان سے باہر کر دے گی خدا کی قسم. تو یہ سوچ کے اس نے, ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بغیر مائک کے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ عادت ہو گئی ہے, 3 اشرے پڑھے اور مائک بالکل ایک دم زبان سے, چونکہ اندر ساؤنڈ رہتا تھا, اب یہ آواز جا تو رہی ہے مگر باہر. بہرحال مولا سوچتے یہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو میری زبان بھی آتی ہوگی یا نہیں, اس لیے میں عربی میں سوال کر رہا ہوں. اب خدا کی قسم تاریخ کے الفاظ یہ ہیں, بات تمام کر رہا ہوں, جیسے چاہیں ویسے استقبال کر لیجئے گا. سوال عام انسان کے ہیں, جواب آپ کے مولا کے ہیں. اچھا لگے تو امام کی بات پر بولیے گا, ورنہ واپس کر دیجئے گا, میں مولا سے محشر میں داد لے لوں گا. مولا سوچ تو یہ رہا ہوں نہ جانے آپ کو میری زبان آتی بھی ہوگی یا نہیں, اس لیے میں عربی میں کلام کر رہا ہوں. تاریخ کے الفاظ ہیں, اس نے مولا سے سوال عربی میں کیے, مگر میرے مولا نے جواب اسے اس کی زبان سے بہتر دیے, اس کی زبان سے بہتر. میرے سرکار مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے سوال کیے, مسئلہ یہ ہے کہ سوال کیے تھے عربی میں, جواب مولا نے دیے اس کی زبان سے بہتر, اس کی زبان سے بہتر. مولا کے قدموں پر گر گیا, مولا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو میری زبان ہی نہیں آتی, اور آپ نے میرے سوالوں کے جواب مجھ سے بہتر, مجھ سے بہتر, مجھ سے بہتر. مولا یہ علم مجھے بھی دے دیجئے. امام نے کہا یہاں آؤ, ذرا یہ تو بتاؤ میں تمہارا کیا لگتا ہوں. اس نے کہا مولا میرے امام کے جملے ہیں, شرم نہیں آتی. وہ امام ہی کیا جو اپنے ماموم کی زبان نہ جانتا ہو, وہ امام ہی کیا ہے جو اپنے ماموم کی زبان نہ جانتا ہو. اچھا مولا یہ علم مجھے بھی دے دیجئے. مولا کے قدموں پر گر گیا. مولا نے کچھ نہیں کہا, امام تو پھر امام ہوتا ہے, امام تو کریم ابن کریم ہوتا ہے. امام نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ جا کے بھائی وہ کنکری اٹھا لا. کنکری لے کے آیا. امام نے کچھ نہیں کیا, اپنے لعاب دہن سے مس کیا, لے اسے اپنے دہن میں رکھ لے. تاریخ کے الفاظ ہیں امام علی نقی کے لعاب سے کنکری کا مس ہونا تھا, جیسے ہی اس نے اپنے دہن میں رکھا 70 زبانوں کا عالم بن گیا. ہو گئی مجلس تمام.
میں نے ابتدا میں بتایا تھا حضرت عباس کے علم کا اندازہ لگانا، کس منزل پر ہے عباس کا علم۔ بات تمام ہو گئی۔ آنے والا معصوم نہیں تھا، آنے والا صحابی نہیں تھا، آنے والا تابعی نہیں تھا، آنے والا خاندان اہل بیت میں سے نہیں تھا، آنے والا مکی نہیں تھا، آنے والا مدنی نہیں تھا، آنے والا کوفی نہیں تھا، آنے والا نجفی نہیں تھا، ایران سے آیا تھا مولا سے سوال کرنے کے لیے، مگر جب اس نے چاہا کہ وہ علم مجھے بھی مل جائے، امام نے لعاب سے مس کی کنکری اپنے دہن میں رکھ لے۔ اب اندازہ لگاؤ، اگر کوئی امام معصوم کسی غیر معصوم کے دہن میں مس کی ہوئی کنکری رکھ دے، وہ تو 70 زبانوں کا عالم ہو جائے۔ اگر کوئی امام معصوم غیر معصوم کے دہن میں کنکری رکھ دے، وہ تو 70 زبانوں کا عالم ہو جائے۔ اس عباس کے علم کا اندازہ لگاؤ جو 3 معصوموں کی زبان چوس کے پلا ہو۔ 3 معصوموں کی زبان چوس کے پلا۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ اگر دنیا کو علم محمد دیکھنا ہے تو حسن و حسین کو دیکھو، علم علی دیکھنا ہو تو حضرت عباس کو دیکھو۔ صلوات بھیج دے محمد۔ بس عزیزان، میرا وقت تمام ہو گیا۔ جتنا علم تھا حضرت عباس کا، جتنی معرفت تھی حضرت عباس کی، پوری زندگی جو لشکر کا سالار ہو اس نے اپنی آخری سانس تک غلامی حسین۔ بس عزادارو، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ صبح عاشور کا شرمندہ سورج غروب ہو چکا، شام غریبہ ختم ہو چکی، 11 محرم تمام ہو رہی ہے۔ کہاں سے مصائب شروع کیے جائیں، کہاں پر مصائب ختم کیے جائیں۔ 2 جملے سن لیں، ہمارا اور آپ کا بھی طریقہ یہی ہے۔ ہمارے اور آپ کو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اگر کوئی لائق چچا ہونا اس سے پوچھو بھتیجی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عزادارو، ہم نے دنیا کا دستور یہی دیکھا ہے، اگر کوئی لائق چچا ہو اپنی بھتیجی کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ میں اپنی بھتیجی سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی بھتیجی کو بہت چاہتا ہوں، میں اپنی بھتیجی کی کبھی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ان سے پوچھو جن کے یہاں بھتیجیاں ہیں، وہ بتائیں گے چچا کے لیے بھتیجی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ عزادارو، اب انصاف سے بتانا، جس کا چچا عباس ہو، بھتیجی سکینہ ہو، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں عباس سکینہ کو کتنا چاہتے تھے، عباس سکینہ کو کتنا چاہتے تھے۔ مولا غازی نے کبھی سکینہ کو زمین پر چلنے نہیں دیا۔ عزادارو، اگر تمہارا مولا عباس کبھی سکینہ کو زمین پر چلتے دیکھ لیتے تھے، اپنی آغوش میں اٹھا لیتے تھے اور پیار کر کے کہتے تھے آقا کی بیٹی غلام کے ہوتے ہوئے زمین پا چلے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مجھے معلوم ہے عزادارو تم تھکے ہوئے ہو، مگر رونا ایسے جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے۔ یہی کہیں جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبر سے وہ بی بی بھی آئی ہوں گی جو عصا کا سہارا لے کر ایک ایک عزادار سے کہہ رہی ہوں گی اور میرے لال کے ماتم دارو لاؤ اپنے آنسو دے دو تاکہ اپنی بچے کے زخموں کا مرہم بنا سکوں۔ عزادارو، ذرا محبت تو ملاحظہ فرمائیں، عباس نے کبھی اپنی زندگی میں حسین کی بیٹی کو، اپنی بھتیجی کو زمین پر چلنے نہیں دیا۔ دیکھ لیتے تھے، سینے سے لگا لیتے تھے، میرے لاڈلی سکینہ، میری پیاری بھتیجی سکینہ، میری بچی سکینہ، کتنا ناز تھا سکینہ
سکینہ کو اپنے چچا پر، کتنا ناز تھا سکینہ کو اپنے امو پر، کتنی شان تھی عباس پر، مگر عزادارو جو عباس اپنی زندگی میں سکینہ کو زمین پر چلنے نہیں دیتا تھا، عصر عاشور کے بعد شام غریبہ آ گئی، بچی چند قدم چل کے زمین پر بیٹھ گئی، فرات کا رخ کیا، چچا عباس اگر زندگی میں چلنا سکھا دیا ہوتا، جزاک اللہ خیر الجزا، چچا عباس اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ عزادارو بدو جملے سن لو، شام غریبہ کا پہلا ظلم ہی یہی ہوا کہ شمر ملون نے پہلا تماچا سکینہ کے مارا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ خدا کی قسم شام غریبہ میں نیزے بردار علی کی بیٹیوں کی چادروں کو نیزوں پا اٹھا کے کہتے تھے اب بلاؤ اپنے عباس کو۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ سن لو عزادارو، شام غریبہ میں بہت ظلم ہوئے، شام غریبہ قیامت کی شام تھی، ایسی شام تھی کہ حسین کا امتحان عصر عاشور کو ختم ہو گیا، شام غریبہ سے زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ بس ایک جملہ انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ آپ نے شام غریبہ کا ماتم کر لیا۔ 11 محرم بتاؤں آپ کو کتنی قیامت کا دن تھا 11 محرم کا۔ عزادارو علی کی بیٹی کو کوئی شکوہ نہیں تھا، تم نے میرے عباس کے شان قلم کر دیے، تم نے میرے علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی مار دی، تم نے میرے اونو محمد کو کربلا کے مقتل میں شہید کر دیا۔ عزادارو آخری جملہ سن لو، علی کی بیٹی زینب کتنی شان سے آئی تھی مدینے سے، عباس نے سوار کر آیا تھا، علی اکبر نے سوار کر آیا تھا، حسین نے سوار کر آیا تھا، مگر 11 محرم کو جب زینب کو عباس کے لاشے پر، عزادارو سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوا، یا عباس گھوڑے سے بغیر ہاتھوں کے زمین پا گرے یا علی کی بیٹی زینب، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ عزادارو علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردان اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر ایسے گرا دیا جیسے عباس اور میرے بھیا تیرے بعد زینب اجڑ گئی، بھیا تیری سکینہ تجھے یاد کرتے کرتے، تیرے بھائی عباس کو یاد کرتے کرتے ابھی تک نہیں ہے ماتم حسین 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 آئے کس طرح پہنے تو کو بیڑیاں ہائے کس طرح پہنے ہائے کس طرح پہنے کو بیڑیاں کے ہائے کس طرح پہنے کو بیڑیاں
تشنا لب ہے لاغر ہے اور نہ تواں آبے آئے کس طرح پہنے تو کو بیڑیاں ہے بیڑیوں کی آوازیں ہر قدم پہ کہتے تھے بیڑیوں کی آوازیں ہر قدم پہ کہتی تھی ہو گئے ستم سے کتنے نیم جاگے کس طرح پہنے وہ بیڑیاں سامنے وضو کرنے جب بھی پانی آتا تھا سامنے وضو کرنے اسے بیچ جب بھی پانی آتا تھا شاہدی کو روتے تھے لے کے ہچکیاں آبے آئے کس طرح پہنے اور سر تھے نو کے نیزا پر اور حرم برہنا سر ہر دنوں کے نیزا پر اور حرم برہنا سر دیکھتے تھے آنکھوں سے ہائے وہ سما آبے جب حلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی 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 مقتل میں نبی زادی تیر نظر آئی جب حلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی جب حلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی جب مالک جنت سے شیش سند پائے جب مالک جنت سے
सनद पाए, جب مالک جنت سے بخشش سند پائے، جب मालिक बरकत से आशीष सनद पाए, بدلی ہوئی تب ہوئے گی تقدیر نظر آئے، جب خلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی، کربل کے فسانے کو ایک رنگ نیا دوں گا، کربل کے فسانے کو ایک رنگ نیا دوں گا، کربل کے فسانے کو ایک رنگ نیا دوں گا، کربل کے فسانے کو ایک رنگ نیا دوں گا، اصغر سے مجاہد کی تدبیر نظر آئی، جب خلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی، پردے کے نہ لٹنے کا آدھا کو یقین آیا، پردے کے نہ لٹنے کا آدھا کو یقین آیا، پردے کے نہ لٹنے کا آدھا کو یقین آیا، پردے کے نہ لٹنے کا آدھا کو یقین آیا، چادر جو ہٹی سر سے تطہیر نظر آئی، جب خلق پہ سرور مظلوم کے سر کو جب نیزے پہ چڑھایا تھا، مظلوم کے سر کو جا نیزے پہ چڑھایا تھا، مظلوم کے سر کو جب نیزے پہ چڑھایا تھا، مظلوم کے سر کو جا نیزے پہ چڑھایا تھا، ظالم کے مظالم کی تصویر نظر آئی، جب خلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی، کیا جانیے کیا گزری شبیر کی آنکھوں پر، کیا جانیے کیا گزرے میری آنکھوں پر، کیا جانیے کیا گزری شبیر کی آنکھوں پر، کیا جانیے کیا گزرے شبیر کی آنکھوں پر، جب بین سے ننگے ہم شیر نظر آئے، جب خلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی، جب حلق پہ سرور کے شمشیر نظر آئی، دربار لئی میں جب زینب کو جلا لایا، دربار یزید کو جلا لایا، دربار لئی میں جب زینب کو جلا لایا،
सरकार यही देगा, रहने को जला लाया। वो पार को हैदर की तस्वीर नजर आई, जब हज़रत सरवर पे जमशेद नजर आए। कड़े जवान तलाशा, जब शहर से उठ न पाया।